الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله والحمد لله عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی مسجد میں آیا کریں کوشش کیا کریں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کیا نیت ہے؟ نویت سنت الاعتکاف۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ایک کتاب ہے حکایاتو، اس کے اندر صفحہ نمبر 199 کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا، وہ بہت گناہ گار تھا، یہاں تک کہ میں اس سے تنگ آ کر، اس کے گناہوں سے تنگ آ کر میں نے اپنا مکان بدل لیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ میرا وہ پڑوسی جس سے میں تنگ تھا، جو گناہ گار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے انتقال کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، وہ لمبے قد کا تھا۔ اس کی لمبائی دیکھ کر مجھے ذرا خوف ہوا۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلیے۔ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک قبر پر لے کر گئے تو قبر کھول ڈالی۔ جیسے ہی قبر کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ گناہ گار شخص جس کی وجہ سے میں نے اپنا مکان تبدیل کیا تھا، وہ اس قبر میں ایک خوبصورت تخت پر بیٹھا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تو بڑا گناہ گار تھا، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش و عنایت کس وجہ سے ملی؟ وہ بولا کہ میں ہر نماز کے بعد یوں دعا کرتا تھا، ہر نماز کے بعد یوں دعا کرتا تھا، اللہم ارضی عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی وارحمنی بحبہم۔ اے مولا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرما اور ان سے راضی ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ان کی محبت کے صدقے میرے اوپر بھی رحم فرما۔ بس اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ مختصر سی دعا، نیک ہستیوں کے صدقے سے مانگیں گے تو اپنا ہی بیڑا پار ہے، نیک ہستیوں کے لیے مانگیں گے تو وہ تو پہلے ہی بخشی ہوئی ہیں۔ ہم جو نظر نیاز بزرگان دین کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ان کو ہماری ان نظروں کی، ہمارے ایصال ثواب کی بظاہر حاجت نہیں ہے۔ در حقیقت ہم ان کے ساتھ، ان کے صدقے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد رسی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بزرگ ہستیاں یہ چاروں یاروں کے صدقے سے جب بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کی بھی بخشش فرما دی۔ آج انشاءاللہ عز و جل یوم صدیق اکبر ہے، 22 جمادی الاخر، اس کے اندر آپ کا وصال شریف ہے، اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت کے بھی دن مناتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی دن مناتے ہیں، اور الحمدللہ ہم 12ویں منانے والے بھی ہیں۔
ہم اولیاء کرام کی 11ویں منانے والے بھی ہیں، ہم معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف منانے والے بھی ہیں، یعنی ہر بزرگ ہستی سے اہل سنت ہی کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کسی فرقے کا ان سب ہستیوں سے تعلق ہو یہ کبھی بھی ضروری نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ صحابی، آپ کا نام پاک عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ بالغ مردوں میں پہلے مسلمان، پہلے صحابی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دوست، پہلے خطیب اسلام، سب سے پہلے خطبہ دینے والے اسلام کے موضوع پر، پہلے مبلغ اسلام، پہلے معین الدین، دین کی مدد کرنے والے، پہلے بانی مسجد، یعنی اسلام میں سب سے پہلے مسجد بیت، اپنے گھر کو مسجد بنانے والے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص، فرشتوں کی گفتگو سننے والے، امام الانبیاء کی ظاہری زندگی ہی میں نمازوں کی امامت کروانے والے، اللہ پاک جبرائیل امین اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب پانے والے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق وہ بلند صحابی ہیں کہ قرآن پاک کی تقریباً 32 آیات اور سینکڑوں احادیث آپ کی شان و عظمت کے موقع پر بیان ہوئی ہیں۔ پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل، بغیر کسی فصل کے خلیفہ مقرر ہوئے، 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ آپ نے 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وصال فرمایا، سبز گنبد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے اوصاف کے اوپر جو ہمارا موضوع ہے کہ فضائل صدیق اکبر و اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء و صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ روز قیامت حضرت ابو بکر صدیق کو شان کے ساتھ لایا جائے گا اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالت۔ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 7 کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے پکار پکار کر کہیں گے کہ مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیں، یہاں تشریف لائیں۔ ہر کوئی ان کو اپنے پاس عزت والے مقام پر بٹھانا چاہے گا، اس کی عزت کرے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس خوش نصیب جنتی کو دیکھ سکیں گے کہ جس کو سارے جنتی کہیں گے کہ یہاں تشریف لائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، وہ جنتی تم ہی ہو۔ شان دیکھیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شان دیکھیں ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنتی ان کو مرحبا کہیں گے اور کہیں گے کہ یہاں آئیں۔ یہ عزت ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی مہمان بن کر کسی کے پاس جائیں اور وہ ہمیں کہیں کہ یہاں آ کر بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں، تو یہ پروٹوکول ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ تو ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شان جو حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ
صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے، لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے کہ یہاں تشریف لائیں، پروٹوکول، عزت ملے گی. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے. اچھا، یہ حدیث پاک جو ہے یہ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 155 کی ہے. آج کئی گمراہ مولوی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم سب سے افضل حضرت علی ہی ہیں، اللہ کی قسم حضرت علی ہی صدیق اکبر ہیں. قسمیں کھاتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی احادیث کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی ایک صحابی کی محبت میں دوسرے صحابی کی شان کو کم کرنا. یہ بھی بدبختی ہے. ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شان والے کی شان کو مانے. اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اس کی عزت کو مانے، کہ یہ اس نے اپنی محنت سے یا اپنے عمل سے جو عزت پائی ہے اس کے اوپر حسد نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو جس بھی صحابی نے، جس بھی نبی نے، جس بھی ولی نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام پایا ہے تو ہم سب کو اس کی عزت ہی کرنی چاہیے. یہی اسلامی تعلیمات ہیں. اب حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے. وہ روز قیامت انبیاء علیہ السلام کی طرح شفاعت فرمائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی کو چوما اور ان کو اپنے گلے لگا لیا. اس میں دو باتیں پتہ چلیں. ایک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون نہیں ہے، اور کون سب سے اعلیٰ جنتی ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی اس مجلس میں سب سے پہلے کون آئے گا. میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی مسجد میں سب سے پہلے فلاں شخص آئے گا، نہیں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا علم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے کیا ہے؟ افضل ہے. واضح فرمان ہے. دیکھیں جب حضور علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ میرے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب اس کے بعد ادھر ادھر کی دلیلیں لے کر کہ جی دیکھیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس لیے حضرت علی سب سے افضل ہوگی. ارے بھائی اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، رہنما. تو علی ہمارے رہنما ہیں، علی ہمارے دوست ہیں. اس کا تو کوئی بدبخت ہی انکار کر سکتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھنے والے ہیں، لیکن جو فرمان حضور علیہ السلام نے جس صحابی کے بارے میں فرمایا ہے ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. جب حضور نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد ساری امت سے افضل اور وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو پھر ہمیں ادھر ادھر کی دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت عرش اعظم کے سامنے میرے اور حضرت ابراہیم کے لیے ایک منبر نصب کیا جائے گا اور ابو بکر کے لیے ایک کرسی نصب کی جائے گی جس پر بیٹھیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا لکا من صدیق بین خلیل و حبیب. اے صدیق اکبر تیری کیا شان ہے، تیری کیا عظمت ہے کہ تو حبیب اور خلیل کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. تیری شان ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. 5 سب سے افضل نبی ہیں. نبیوں میں بھی درجات ہیں.
جس طرح صحابہ میں درجات ہیں، اولیاء کرام میں درجات ہے، عام انسانوں میں درجات ہے، تو انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں ہستیوں کی شان ہوگی کہ ان کے لیے ممبر، کہ ممبر کے اوپر ساری مخلوق ان کی شانیں دیکھے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جو شان دیکھیں گے ہی، ابو بکر صدیق کی بھی شان دیکھ کر کیا کہا جائے گا کہ تیری بھی کیا شان ہے، تیری بھی کیا عظمت ہے کہ خلیل اور حبیب کے درمیان تو بیٹھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول گلی اللہ، گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر نبی کا ہے جو ہم سفر۔ ابو بکر ابو بکر۔ تفسیر قرطبی بڑی مستند ترین کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52 کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران حضور علیہ السلام کے ساتھ 3 دن غار سور میں قیام فرمایا۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک ہستی تھی جو حضور کے ساتھ تھی، وہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو جو یہ خدمت ملی، یہ ایسی سعادت تھی کہ کسی بھی نبی کے صحابی کو ایسی سعادت نہیں ملی تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ اس قیام کے دوران، کیونکہ 3 دن غار سور کے اندر قیام کیا تو بھوک پیاس تو لگتی ہے، تو سخت پیاس حضرت ابو بکر صدیق کو لگی۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ پیاس لگ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہاڑ آپ کبھی جا کر دیکھیں، غار حرا سے بھی اونچا ہے غار سور، نہ وہاں پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غار کے اندر جاؤ اور پانی پی آؤ۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے اور غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں آپ کو پانی ملا جو شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا، واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں میں ایک خوشی کی بات سناؤں؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے کو فرمایا کہ وہ جنت الفردوس کی ایک نہر جو ہے اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو پانی پلا دے۔ یہ خوشخبری سن کر کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہر کے اوپر جو مقرر فرشتہ ہے اس کے ذریعے جنت، وہ بھی جنت الفردوس کی نہروں میں سے ایک پانی پلایا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت صدیق اکبر حیران ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں میری ایسی قدر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ سنیں اگلا فرمان سنیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ مدینہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 150 میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ جب پوچھا کہ میری اللہ کے ہاں اتنی عزت ہے تو فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر عزت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تم سے بغض اور حسد رکھنے والا 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، تب بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تم سے بغض اور حسد رکھنے والا 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے آئے۔ حالانکہ کوئی بھی شخص کسی نبی تو کیا کسی صحابی کے برابر بھی نیکوکار نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مثال دی حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے کر، لیکن دل میں تمہارا بغض اور
تمہارا حسد لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ آج بدبخت لوگ اہل بیت کے نام پر حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، آپ کو باغ فتح کا معاذ اللہ ظالم ڈاکو تک کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آپ کو ظالم اور حضرت اماں فاطمہ کا وراثت میں سے حصہ غصب کرنے والا کہتے ہیں، اور اپنے پاس سے ہی ایک تاریخ بنا لی کہ جب پتہ ہے کہ یہ 22 ربیع الاخر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا عرس مبارک ہے، تو اسی دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نکال لی تاکہ اسی بہانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے رہیں، تاکہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان و عظمت کو ان دنوں میں صحیح طرح بیان نہ کر سکیں۔ یہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے نبی کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب نعت پڑھتے ہوئے کیا کہہ کر گئے کہ جس ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ لٹا دیا حضور کے لیے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ میں نے ہر کسی کا احسان چکا دیا ہے، ابو بکر کا احسان قیامت والے دن رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ حضور کا فرمان ہے۔ اور جس صحابی نے سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں لٹایا ہو وہ حضور کی شہزادی کا مال غصب کر لے گا۔ ایک کامن سی بات ہے، جس کو حضور سے اتنی محبت ہو، ہمیں اپنے پیر سے محبت ہو جائے اور ہم اپنے پیر کے لیے سب کچھ لٹائیں تو پیر کے بچوں کو بھی عزت کریں گے نا، یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کے بچوں کے اوپر ظلم کریں۔ اگر ظلم کرتے، اگر حضرت ابوبکر صدیق ظالم ہوتے تو وہ نبی کہ جس کو یہ پتا ہے کہ سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا، تو وہ نبی یہ نہ بتاتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، وہ نبی یہ بتاتا کہ جنت میں لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو کس طرح عزت دیں گے، وہ نبی یہ بتاتا کہ سب سے پہلے جو جنت میں جانے والے انبیاء صدیقین ہوں گے ان کے ساتھ ابوبکر صدیق جنت میں جائے گا۔ ایک کامن سی بات ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی بھی بغض یا بدگمانی پیدا کرنا یہ نری ہلاکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ابوبکر کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں حاضر ہوں۔ فرمایا ابوبکر میرے قریب آ جاؤ۔ آپ قریب حاضر ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پیارے پیارے نورانی ہونٹوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اس وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، یہ ابوبکر ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، یہ انصار کا بھی سردار ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، بس جو اس سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یعنی شان و عظمت بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ آج بھی اب بھی کوئی صدیق اکبر سے بغض رکھے تو کیا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ امام ابن ابی دنیا امام بخاری سے بھی پہلے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنی کتاب موسوعہ الامام ابن دنیا ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 276 کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ مدائن میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اہل خانہ نے میت پر کپڑا ڈال دیا اور غسل و کفن وغیرہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو اہل خانہ میت کے پاس ہی بیٹھے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک کپڑے کو حرکت ہوئی اور میت کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ وہی شخص جس کا انتقال ہو چکا تھا وہ بول کر کہنے لگا کہ مدائن کی مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہہ رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو میری روح قبض کرنے آئے ہیں ان لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں۔
پھر اس نے 2 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا اور پھر دوبارہ مر گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے کو ہم سب کی اصلاح کے لیے بھیجا کہ ان بزرگ ہستیوں کی شان میں کوئی بندہ زبان درازی کرے تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی دیکھو کہ میرے صحابہ کی شان کے بارے میں زبان درازی کی جا رہی ہے تو یوں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت. یہ حضور کا فرمان ہے کہ جب صحابہ کرام کی عزت پامال کی جائے، بزرگ ہستیوں کو بھی چھوڑا نہ جائے، تان و تشنیع کی جائے. کبھی حضرت فاطمہ کا قاتل حضرت عمر فاروق کو ثابت کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال غصب کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق کو ثابت کیا جا رہا ہے. سارے صحابہ کو معاذ اللہ مرتد تک ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا بلا فصل وہ کافر ہو گیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. صرف 4 صحابی مسلمان رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے. اس طرح کی باتیں سر عام لوگوں کے منہ کے اوپر چل رہی ہیں، نیٹ کے اوپر باتیں بڑی پڑی ہیں. ہر تیسرا چوتھا کلپ جو ہے وہ کسی نہ کسی صحابی کے خلاف چل رہا ہے، جو ہے وہ نوحے پڑے جا رہے ہیں صحابہ کی شان کے خلاف، لوگوں میں چل رہا ہے، کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں. لیکن اس دنیا میں تو چلو اپنے کوئی وزیر، اپنے کوئی پولیس والے، اپنے کوئی رکھ رکھاؤ والے بچا لیں گے، آخرت میں کون بچائے گا؟ یہ یاد رکھے کہ جو بندہ بد عقیدہ یا گستاخ ہو، ایسا نہیں کہ وہ اگر جنت البقیع میں بھی دفن ہو جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. جنت البقیع کے گور کند کا بیان ہے آن دا ریکارڈ کہ یہاں قبریں جو ہوتی ہیں وہ 6 مہینے بعد، سب کو پتہ ہے کہ سعودیہ والے قبروں کی جو بے حرمتی کرتے ہیں، 6 مہینے بعد قبر کو کھود دیتے ہیں، اور اگر اس کے اندر مردے کی ہڈیاں ہو تو وہ ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر نیا مردہ ڈال دیتے ہیں، اور اگر اس کا جسم سلامت ہو تو اس کو بھی دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، جنت البقیع کے اندر رہنے نہیں دیتے. اس گورکند کا بیان ہے کہ جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ یہ شیعہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ ہے، تو کئی مرتبہ اس کی قبر سے بدبو ہی آ رہی ہوتی ہے جو صحابہ کی گستاخی کر رہا ہوتا. یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. واقعات، روایات کثیر ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان بھی کیا ہے؟ کثیر ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کی محبت میں بہہ جائے، جیسے عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بہہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر. اسی طرح آج بھی کئی لوگ اہل بیت کی محبت میں بہہ جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں بہہ کر دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع ہو جائے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں. اسی طرح کئی لوگ اولیاء کرام کے گستاخ ہو جاتے ہیں. ہم سب نے، ہماری نسلوں کو بھی ہم نے یہی تعلیم دے دی ہے کہ کسی بھی بزرگ ہستی جس کی بزرگی ثابت ہے، ایک تو ہے کہ جعلی پیر ہیں، ایک تو ہے کہ گمراہ لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو ہستیاں ثابت ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کی وہ واضح نشانی ہے کہ صدیے گزر گئے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. ان ہستیوں کی تعظیم ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے کہ ہم نے اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے تو اعمال نیک وہ بھی کرنے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر اپنے عقیدے صحیح رکھنے ہیں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے تشریف لے گئے، اس رات حضرت جبرائیل نے وزیر مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے گا، اے ابو بکر آپ بلا حساب ہی جنت میں جائیے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا.
اللہ اکبر नारे रिसालत یا رسول اللہ गली गली नगर नगर ابو بکر ابو بکر है चर्चा जिसके अर्श पर ابو بکر ابو लगे ये नारा फर्श पर ابو بکر लुटाया जिसने अपना घर ابو بکر یہ روایت ایک مسند کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے ہی آپ کو کوئی حدیثیں سنا رہا ہوں, ساری میرے پاس حدیثوں کی سندیں سارے حوالے موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ کونو ربانیین, اللہ والے ہو جاؤ. قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کونو ربانیین, کہ اللہ والے ہو جاؤ. حضرت ابو عباس عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صدیق اکبر جیسے بن جاؤ. جیسے ربانی یعنی اللہ والے حضرت صدیق اکبر ہیں, انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسا اللہ والا کوئی اور نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک کے ایک مقام پر ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, کہ میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل. سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں من اناب الیہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے مرد سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یعنی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلو, کہ اپنے نبی کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ, اپنے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ, اپنے نبی کے لیے سب کچھ کرنے والے بن جاؤ, اپنے نبی کے سچے غلام بن جاؤ. کس کے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے طرف نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ. اسی طرح ایک آیت ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں, اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس آیت سے مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اللہ پاک میرا بھلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی میری بھلائی روک نہیں سکتا, لیکن اگر اللہ کے حکم پر میرے لیے تکلیف لکھی ہے تو اس کے سوا کوئی یہ تکلیف ٹال نہیں سکتا. یہ بڑی پیاری بات ہے, اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار میں یہ بات نہ کہہ دوں, میں یہ دین کی بات نہ کہہ دوں, میں یہ عقیدہ بیان نہ کر دوں کہ یار سارے مجھے کہیں مارنا نہ شروع کر دیں, یار کہیں لوگ میرے دشمن نہ ہو جائیں, میرا ووٹ بینک کم نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس کی رب بھلائی چاہے, دنیا میں کوئی بندہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا, اور جس کی رب تعالی بھلائی نہ چاہے ساری دنیا اس کی عزت کو لے کر بھاگی پھرے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی ذلیل و خوار کر دے. آپ کے سامنے بادشاہوں کے حالات دنیا کے اندر ہیں, بڑی بڑی عزتوں والے ذلیل ہوئے, اور بڑے بڑے عام سے بندے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں کا تاج پہنا دیا. کیا ہے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے قرآن پاک کے اوپر. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا کرنے والا ہو جاؤں, لیکن ہماری اس کے اوپر استقامت نہیں ہو پاتی. یہ صدیق اکبر کا وصف ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو دل میں عقیدہ رکھ لیا کہ اب جو حکم شرع ہے میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اور یہ ذہن بنا لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں, اور اگر اللہ میرا خیر خواہ ہو تو کوئی مجھے تکلیف پہنچانے والا نہیں. اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے اللہ کے سوا ہر چیز کی یاد کو ترک کر دیا, بس اسی کا ذکر کرنے لگ گیا. اسی طرح تیسری آیت ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں
جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر چھوڑ دی۔ یہ صدیق اکبر کا قرآن کے اوپر کیا تھا؟ عقیدہ تھا، مضبوطی تھی، اعتقاد تھا کہ پہلی آیت میں آپ نے جب پڑھا کہ کوئی تکلیف اللہ کے سوا ٹالنے والا نہیں، جو بلائی اللہ دینا چاہے تو کوئی اس کو بھی ٹالنے والا نہیں، تو آپ نے فرمایا میرا یہ عقیدہ بن گیا کہ اب جب اللہ میری بلائی چاہے تو کوئی مجھے بلائی سے ٹالنے والا نہیں۔ جب دوسری آیت کہ اللہ کا ذکر کرو تو فرمایا میں نے سب چیزوں کا ذکر چھوڑ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اور تیسری جب بندہ عام طور پر کہتا ہے اوے مولوی نہ بن جائیں کتے بھوکا ہی نہ مر جائے، مولویوں کے نال کی روٹی نہیں ملتی ہے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ پڑھا نا کہ ہر زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمے ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم، قسم کھا کر کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں یار میرا بھی عقیدہ ہے اللہ دیتا ہے یہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس کے بعد میں نے روزی کی فکر چھوڑ دی، میری فکر کیا ہو گئی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو مصیبت آنی ہے وہ کس کی طرف سے آنی ہے؟ رب کی طرف سے آنی ہے، اور اس آنے والی مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جو بلائی اللہ نے دینی ہے وہ مجھے مل کر رہنی ہے، وہ بلائی مجھے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یوں یہ تین اعلیٰ اوصاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ فضائل بھی ہیں آپ کے، جو موضوع ہے ہمارا حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل اور اوصاف۔ فضائل بھی آقا علیہ السلام کی چند احادیث، اور جو آپ کے اوصاف ہیں وہ بھی قرآن پاک کی آیات سے، جو خود ان کا فرمان ہے، جو خود ان کا عمل ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی وہ بھی میں نے آپ کو پیش کی۔ تو جو خلاصہ جو آج کے بیان کا تھا کہ فضائل ابوبکر صدیق اور اوصاف ابوبکر صدیق، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نبیوں کے بعد میری امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو شخص ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو وہ ایک حدیث پاک سنائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج جن لوگوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ اسی لیے عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح لکھا ہے، یہ عقیدہ لکھا ہے کہ جو بھی شخص حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق سے کسی بھی صحابی کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی ہستی کو انبیاء کے علاوہ افضل کہے گا، وہ شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ سب سے افضل کون ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کثیر احادیث موجود ہیں کہ سب سے افضل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کیا ہے کہ آپ کو فرشتے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ پھر آپ کی شان حضرت ابوبکر صدیق کی آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کی یوں تعظیم ہوگی کہ ہر کوئی کہے گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور جو آپ کا گستاخ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ شخص 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے کر بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے کی، آپ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی اور آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجئے۔